قوم میں عاد کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ بچ گئے تھے ان کی نسل قوم سمود کہلائی۔ یہ قوم بھی طاقتور قوم تھی۔ سمود کی آبادیاں ہجر میں تھی۔ حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا تک جو میدان نظر آتا ہے یہ سب ان کے رہنے کی جگہ ہے۔ حس قوم سمود کا مرکزی شہر تھا۔ اب وہ میدان صالح کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ شہر مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں 380 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں۔ سمود کی بستیوں کے کھنڈر اور نشان آج تک موجود ہیں۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان بستیوں میں مکان پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے گئے تھے۔ سمود تعمیرات کے معاملے میں بہت زیادہ ماہر تھے۔ یہ کاریگری انہوں نے قوم عاد سے وراثت میں پائی تھی۔ سمود کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے۔ سمود اپنے بت پرست پرکھوں کی طرح بت پرست تھے، اللہ کے نافرمان اور شرک میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس لیے ان کی اصلاح کے لیے انہی کے قبیلے میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو نصیحت کرنے والا پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ انہیں سیدھے راستے پر لائے۔ صالح علیہ السلام نبوت ملنے سے پہلے بھی عقلمند اور علم والے تھے۔ عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اپنے معاملات میں لوگ ان سے مشورے لیتے تھے، لہٰذا انہیں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ لیکن جب صالح علیہ السلام انہیں ایک اللہ پر ایمان لانے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنے کی دعوت دی تو سب ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ صالح علیہ السلام انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے اور ان سے کہتے رہے ہیں کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ صالح علیہ السلام نے ہود علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو نصیحت کی، لیکن ان ظالموں نے بھی اسی طرح کفر کیا جیسے قوم عاد نے کیا تھا۔ اللہ کے نبی کو جھوٹا اور جادوگر کہا۔ صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا دھمکایا۔ اس پر وہ ظالم لوگ کہنے لگے، اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے آ، لیکن وہ معجزہ ہماری مرضی کے مطابق ہو، اس صورت میں ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ ان میں سے ایک سردار کہنے لگا، آپ ایسا کرے کہ بستی کے کنارے پتھرلی چٹان میں سے دودھ دینے والی 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی نکالے۔ دوسرا کہنے لگا، لازمی طور پر اس کا رنگ سرخ ہو۔ تیسرا سردار بولا، اس کے بدن پر بہت سارا اون ہو۔ چوتھا بولا، اونٹنی موٹی تازی ہو، ہم نے پہلے اس قسم کی اونٹنی دیکھی نہ ہو۔ پانچواں بولا، وہ اتنی بڑی ہو اکیلی ایک دن تمام کنوؤں کا پانی پی جائیں اور دوسرے روز ہم پانی پئیں۔ یہ لوگ اسی طرح مذاق اڑا رہے تھے کہ صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، اگر تمہاری مطابق اونٹنی تمہیں مل جائے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ سب نے مل کر کہا، ہاں ضرور لے آئیں گے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، تب تم لوگ سب لوگوں کو ایک جگہ جمع کر لو۔ مقرر دن سب لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے۔ ان کی موجودگی میں صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ زمین پر زلزلہ جاری ہوا۔ سب لوگوں کی آنکھوں کے سامنے چٹان پھٹی اور اس سے بالکل ویسی ہی اونٹنی نکلی جیسا وہ لوگ بول رہے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسی اونٹنی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت 64 میں فرماتے ہیں، اے میری قوم، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے، یہ تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں چھوڑ دو اور اس سے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچانو، ورنہ فوراً عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ اس اونٹنی کو چونکہ کسی اونٹنی نے نہیں جنم نہیں دیا تھا، اس لیے اس کو اللہ کی اونٹنی کہا گیا۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں سن لو، ایک دن یہ اونٹنی پانی پئیں گی اور ایک دن تم پیو گے۔ تم میں سے کوئی اسے تکلیف نہ پہنچائے ورنہ اللہ کا بدترین عذاب تم پر نازل ہوگا۔ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہم اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیج رہے ہیں، تم سب کے ساتھ ان کے انجام کا انتظار کرو۔ اس نشانی کو دیکھ کر لوگ دو گروہ میں بنٹ گئے۔ بہت کم لوگوں نے صالح علیہ السلام پر ایمان لائے جبکہ ادھکتر لوگ پھر بھی اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے قوم سمود کو نشان کے طور پر اونٹنی عطا فرمائی تھی لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ جادوگروں نے اسے پیدا کیا ہے۔ وہ اونٹنی ان میں موجود رہی، ان کے علاقے میں جہاں چاہتی چرتی، جب کنویں پر پانی پینے جاتی تو سارا پانی پی جاتی۔ وہ لوگ اس کا دودھ پیتے، دودھ سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اس نے ایک بچے کو جنم دیا، وہ شکل صورت میں بالکل اپنی ماں جیسا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر تعجب کرتے۔ بچہ اونٹنی کے ساتھ رہتا۔ وہ اونٹنی ایک عرصے تک ان لوگوں میں رہی، لیکن ایمان پھر بھی بہت کم لوگ لائے۔ حالانکہ اس نشانی کے بعد انہیں چاہیے تھا ایمان لے آئے۔ پھر ایک دن قوم کے سرداروں نے مشورہ کیا کہ اگر ہم نے صالح کو اسی طرح چھوڑ دیا تو کہیں لوگ ہمیں نہ چھوڑ دیں، اس اونٹنی نے تو ہمیں مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ ہم پورا ایک دن تو پانی کو چھو بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ سارا دن پانی پیتی رہتی ہے۔ پھر یہ اس قدر دیو ہیکل ہے کہ اسے دیکھ کر ہماری بکریاں بھاگ جاتی ہے۔ اونٹ اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ وہ آپس میں مشورہ کرتے رہے۔ آخر انہوں نے ایک آدمی منتخب کیا، اس کا نام قدار بن شالف تھا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی بھی تھا۔ ان دونوں نے مل کر اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی اور اس کا قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القمر آیت 29 اور 30 میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نمل آیت 48 میں فرماتے ہیں،
اور اس شہر میں 9 آدمی ایسے تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ جب ان لوگوں نے چٹان سے اونٹنی کو نکلتے دیکھا تو اچانک حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھیں، لیکن اس کا غصہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے، الٹے پاؤں بھاگے۔ بدبخت کدار نے اپنے ساتھیوں کی یہ حالت دیکھی تو ہنس پڑا اور آگے بڑھ کر اونٹنی کی ران میں تیر مارا۔ اس سے اونٹنی کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ نیچے گر گئی۔ پھر اس ظالم نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی اور آگے بڑھ کر اونٹنی کا قتل کر دیا۔ اونٹنی پر حملہ ہوتے ہی اس کا بچہ بھاگ نکلا تھا، وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا، 3 مرتبہ بلبلایا۔ یہ بدبخت اس کے پیچھے بھاگے اور آخر اسے بھی قتل کر دیا۔ پھر تمام بستی والے جمع ہوئے، اونٹنی اور اس کے بچے کا گوشت تیار کیا اور مزے کے ساتھ اس کو کھایا۔ ایمان لانے والے لوگ اس سے دور رہیں۔ صالح علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو وہ گھبرائے ہوئے اونٹنی کے پاس پہنچے۔ اونٹنی بے جان پڑی تھی، اس کا بچہ بھی بے جان تھا، لوگ ان کے ارد گرد جمع تھے اور ان کا گوشت کھا رہے تھے۔ اس وقت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہیں صرف 3 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد تم سب کے سب ہلاک کیے جاؤ گے۔ وہ صالح علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے کہ جن عذابوں کا تو ہم سے وعدہ کر رہا ہے، اگر تو سچا ہے تو ان کو ہم پر نازل کر دیں۔ اونٹنی کے قتل کے بعد قوم کے سرداروں نے ایک جگہ جمع ہو کر مشورہ کرنے لگے کہ آج رات صالح کو بھی مار ڈالتے ہیں۔ اب یہ لوگ صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف چلے۔ صالح علیہ السلام کا گھر پہاڑ کی بلندی پر تھا۔ یہ فسادی لوگ ابھی اوپر چڑھ ہی رہے تھے کہ زمین حرکت کرنے لگی۔ ایک چٹان اوپر سے لڑھکتی ہوئی آئی اور ان تمام کو پیس کر رکھ دیا۔ صالح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس بستی کو چھوڑ دیا، یعنی وہ حس کے علاقے سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ قوم سمود کے تمام لوگوں کے چہرے زرد پڑ چکے تھے، وہ سب رونے لگے کیونکہ عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے۔ دوسرے دن تمام لوگوں کے چہرے آگ کی طرح سرخ ہو گئے اور تیسرے دن تمام کے چہرے سیاہ ہو چکے تھے۔ اپنی یہ حالت دیکھ کر سب لوگ رونے اور چیخ پکار کرنے لگے، اپنی قبریں کھودنے لگے۔ اب انہیں یقین ہو چکا تھا کہ عذاب کا وعدہ برحق تھا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ابتدا زلزلے سے ہوئی، اس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے، ان میں اٹھنے کی طاقت تک نہ رہی۔ پھر آسمان میں سخت کڑاکا ہوا، اس کی خوفناک دہشت انگیز چنگھاڑ نے ان کے بھیجے پھاڑ کر رکھ دیے۔ ایک ہی لمحے میں ایک ساتھ وہ سب دھیں ہو گئے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تباہی کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے کہ ایک زور کی کڑک نے ان ظالموں کو تباہ کر دیا، پھر وہ اپنے گھروں میں مردہ پڑے رہ گئے تھے۔ اس قوم کے آثار آج تک باقی ہے۔ مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں ان کے گھر موجود ہے۔ اب یہ علاقہ مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نشانات کو آج تک باقی رکھا ہے تاکہ بعد میں آنے والوں کو یقین ہو جائے اور کسی قسم کا شک نہ رہے۔ دوسری طرف صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نجات دی۔ عذاب کے بعد صالح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین آ گئے، وہی رہنے لگے اور یہی آپ کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد لوگ ایمان کی حالت میں امن چین کی زندگی بسر کرنے لگے، لیکن شیطان نے پھر اپنا کام دکھایا، ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور لوگ ایک بار پھر کفر کی طرف پلٹ پڑے۔